تو سب لوگ نکالیے چھٹا باب ہم پڑھیں گے آج کے دن میں، اور اس سے پہلے کہ ہم بائبل اسٹڈی کو شروع کریں ہم دعا کرتے ہیں۔ ہم سب اپنے آپ کو خداوند کی حضوری میں دیں گے اور خداوند کے حضور دعا کریں گے۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ زندہ پیارے خداوند، ہم تیرا شکر کرتے ہیں آج کے دن کے لیے، تیرے فتح مند ہاتھ کے لیے، تیرے پاک روح کے لیے، اور خداوند آج کے دن کے لیے تاکہ ہم پھر سے تیرے کلام کو سیکھ سکیں اور دوسروں تک پہنچا سکیں۔ خداوند تو اپنے پاک روح کے ذریعے سے ہماری مدد کرنا، ہماری حفاظت کرنا، ہمارے ذہنوں کو کھولنا، ہماری زبان کو کھولنا، ہمارے دل کو کھولنا، تاکہ ہم خداوند تیری بات کو سمجھ سکیں، خداوند ہم اچھے سے تیرے کلام کو بیان کر سکیں، اور خداوند اپنے دل میں رکھ کر 100 گنا پھل لے کر آئیں۔ خداوند تیرا کلام زندگیوں کو بدلتا ہے، اور ہماری زندگیاں بھی تیرے نام سے بدل جائیں، تیرے کلام سے، تیرے پاک روح سے بدل جائیں، یسوع کے جلالی فتح مند نام میں، آمین آمین۔ اور ہم انٹرنیٹ کے لیے بھی دعا کریں گے کہ خداوند اسے اچھے سے چلائے، تاکہ ہماری جو لائیو سٹریمنگ ہے وہ ٹھیک طرح سے جا سکے۔ تو ٹائٹل آپ نے آلریڈی پڑھ لیا، کیا لکھا ہے؟ ڈینیل ان دا لائنز ڈین، دانیل شیروں کی ماند میں، شیروں کی گفا میں۔ اور ابھی ہم لوگ اس کا تھوڑا سا ریکیپ بھی دیکھیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلی دفعہ ہم نے 5ویں باب کی سٹڈی کی، اور آج ہم 6 باب کی سٹڈی کرنے والے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ 5ویں باب میں کیا ہوا۔ تو ہم نے کیا سیکھا 5ویں باب میں؟ 5ویں باب میں ہم بیلشزر جو ہے، جو کہ نبوکت نظر کا بیٹا ہے، وہ اب تخت پر آیا ہے، اور وہ ایک ضیافت کرتا ہے، اور اس میں اپنے 1000 امراء کی بڑی دھوم دھام سے ضیافت کرتا ہے۔ امراء کیا ہوتے ہیں؟ اس کے آفیشلز جو اس کے ساتھ کام کرتے ہیں، اس کی پارٹی کے اندر ہیں، اس کی ٹیم کے اندر ہیں، اس کی حکومت کے جو ناظم ہیں، ان سب کو بلاتا ہے اور دعوت کرتا ہے ان کی، اور باہر جنگ لگی ہوئی ہے، اور یہ بندہ جو ہے یہ انجوائے کر رہا ہے، پارٹی کر رہا ہے، کیونکہ اس کو پورا اعتماد ہے کہ ہمارے اوپر کوئی حملہ آور جیت نہیں سکتا۔ اور پھر کیا کرتا ہے کہ یہ جب نشے میں ہو جاتا ہے، جب میں چکھ لیتا ہے، تو اس کے اوپر اور غرور چھا جاتا ہے، اور یہ ہیکل کے برتنوں میں شراب نوشی کرتا ہے، میں پیتا ہے، اور جب یہ اس سے کام سرزد ہوتا ہے، اور یہ اس کے علاوہ اور غیر معبودوں کی پوجا بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہر ایک بندہ، ہر ایک جو امراء میں سے، جو اس کے ناظموں میں سے لوگ ہیں، وہ اپنے اپنے دیوتا کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کوئی دیوتا وہاں پر نہیں آتا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کا ہاتھ وہاں پر آتا ہے، اور وہ دیوار پر لکھ دیتا ہے۔ دیوار پر کیا الفاظ ہیں؟ منے منے تکیلو فرسین۔ منے منے کا مطلب ہے کہ خدا نے تیری مملکت کا حساب کیا اور اسے تمام کر ڈالا، اور تکیل کا مطلب ہے کہ تو ترازو میں تولا گیا اور کم نکلا، اور فرسین یعنی تیری مملکت تقسیم ہوئی، ڈیوائیڈ کر دی گئی، مادیوں اور فارسیوں کو دے دی گئی۔ تو یہ بیلشزر کو اس کی مغروری کی خدا نے سزا دی، اس نے جو برا کام کیا اس کا نتیجہ اس کو بھگتنا پڑا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دانییل پھر سے میدان میں آتا ہے، اور کوئی اس نوشتے کو، اس رائٹنگ کو پڑھ نہیں سکتا، تو دانییل میں چونکہ خدا کا روح اس میں رہتا ہے، اور وہ یہ کام کر دیتا ہے کہ وہ تحریر کو، یہ جو رائٹنگ ہے اس کا مطلب بتا دیتا ہے، اور پھر بادشاہ اسے انعام دیتا ہے۔ کیا انعام اس کو ملتا ہے؟ اس کو ارغوانی خلعت، ارغوانی لباس اسے پہنایا جاتا ہے۔
اسے انگلش میں کہتے ہیں پرپل روب اسے پہنائی جاتی ہے. اور آپ کو یاد ہو کہ کسی وقت میں پرپل کلر جو تھا وہ بالکل نایاب تھا, بالکل نہیں ملتا تھا, اور جن کے پاس ہوتا تھا وہ سمجھے سونے سے بڑھ کر اس کی قیمت ہوتی تھی. تو بادشاہ نے کہا کہ تجھے پرپل جو روب ہے, لباس ہے, وہ پہنایا جائے گا, تجھے سونے کی چین پہنائی جائے گی, اور تو اس مملکت میں, میرے ملک میں تیسرے درجے کا وزیر ہوگا. ٹھیک ہے, تیسرے درجے کا. تو اور یہ تھا خدا کے بندہ دانییل کا انعام. اور ہم کیا دیکھتے ہیں, بیلشزر کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اس کا انجام, اس کا اینڈ یہ ہوتا ہے کہ اسی رات جو ہے اس کی سلطنت اس سے چھین لی جاتی ہے, اور دارا بادشاہ 62 برس کی عمر میں 62 ایئرز میں آ کر بابل کی سلطنت کو ختم کر دیتا ہے اور وہاں پر حکومت کر لیتا ہے. تو اب جو ہے, اب دور کس کا آ گیا؟ سلطنت چینج ہو گئی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو پلان نبوکت نظر کر رہا تھا کہ اس نے پورا سٹیچو ہی اس نے سونے کا بنا دیا کہ میری سلطنت کبھی ختم نہ ہو, تو وہ میرے عزیزوں کوئی 60-65 سال کے اندر ہی اس کا کما ہو گیا, خاتمہ ہو گیا. اور اب جو ہے وہ دارا بادشاہ یعنی فارس اور مادی, یہ دونوں مل کر انہوں نے حکومت کو بنایا. تو فارس کی سلطنت جو ہے وہ آ گئی, اور دارا بادشاہ جو ہے وہ حکومت کرنے لگا, جو کہ مادی تھا ذات کے حوالے سے. اوکے, اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ 6 باب شروع ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, اور ہم نے کیا دیکھا کہ اسے تیسرے درجے کا وزیر بنایا گیا تھا, حاکم بنایا گیا تھا تیسرے درجے کا. تو اب جب دانییل کی شہرت دارا بادشاہ نے بھی سنی تو دارا بادشاہ بہت خوش ہوا اس کی ذہانت سے, اس کے کاموں سے. تو میرے عزیزو, خدا کے لوگ جہاں کہیں بھی ہوں وہ بلیس ہی ہوتے ہیں. اور اب ہم ایک اگر بات, میں جتنے بہن بھائی میری بات کو سن رہے ہیں غور سے سنیے, دانییل بادشاہ میں اتنی حکمت کہاں سے آئی؟ وہ شروع میں بھی جب وہ لڑکپن میں آیا تو ہم نے دیکھا کہ خدا نے اسے بلیس کیا. ٹھیک ہے, اس نے کہا تھا کہ میں نوشی نہیں کروں گا, میں بادشاہ کے کھانوں میں سے نہیں کھاؤں گا, میں ساگ پات ہی کھاؤں گا. اور خدا نے اسے بلیس کیا, وہ وفادار رہا خدا کے ساتھ. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب نبوکت نظر کو خواب آتا ہے تو وہ خواب کی تعبیر بھی وہ کرتا ہے, پھر خواب آتا ہے وہ پھر خواب کی تعبیر کرتا ہے, اور اس طرح اس کا لیول جو ہے وہ آگے بڑھتا جاتا ہے. اور اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اب دارا بادشاہ کی حکومت بھی آ گئی ہے, اور خدا نے پھر بھی اسے سرفرازی دی ہوئی ہے. اس وقت دانییل وہ تقریباً کوئی اپنی 80 سال کی عمر کے قریب پہنچ چکا ہے. ٹھیک ہے, اور پھر بھی خداوند اسے استعمال کر رہا ہے. اور جب دارا بادشاہ اپنا نظام حکومت, اپنا حکومت کا سسٹم تیار کرتا ہے تو وہ اس کی سلطنت بہت اب پھیل چکی ہے, اور وہ ان سب پر 120 ناظم بھی مقرر کرتا ہے. اور ناظم کیوں مقرر کیے جاتے ہیں, کیوں ان کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ ہر علاقے سے, ہر صوبے سے انہیں ٹیکس لینا ہوتا ہے. اور ان سب 120 کے اوپر 3 وزیر مقرر کیے. اور یہ 3 وزیر کیا کرتے تھے؟ ان کا کام تھا کہ ان جو 120 ناظم ہیں, حاکم ہیں, ان سے ٹیکس کو وصول کریں, حکومت کا جو حساب کتاب ہے وہ ان سے لیں. تو ان تینوں میں سے ایک بندہ کون تھا؟ دانییل تھا. واو, اس کو بولتے ہیں تیسرے درجے کا حاکم. تو اب دانییل نے یہاں پر بھی کچھ انوکھا کام کر دیا ہے. اور یہ انوکھا کام ہوتا کیوں ہے؟ بات یہ ہے کہ دانییل جو ہے وہ پہلی بات وہ خدا کے ساتھ وفادار ہے اور پوترتائی میں چلتا ہے, اور خدا نے اسے اپنے پاک روح
سے نوازا ہوا ہے، خدا کا پاک روح اس کے اندر کام کرتا ہے، اور دوسرا وہ جس کلام کو پڑھتا ہے اس کا نام بائبل مقدس ہے۔ یہ بات خاص طور پر یاد رکھیں کہ جو لوگ خدا کے کلام کو، اس وقت نیا عہد نامہ نہیں تھا لیکن تورا اس وقت موجود تھا، اور تورا کا مطلب ہے ٹیچنگ، توریت، تو وہ پڑھتا تھا خدا کے کلام کو، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بلیس تھا، ٹھیک ہے، خدا نے اس کو بڑی عزت دی، بڑا نام دیا۔ اور آج بھی میرے عزیزو، اگر آپ اپنے آپ کو ہمبل کریں، چاہے آپ کسی مذہب سے، دھرم سے، آپ کسی ڈینومینیشن سے، کسی سے بھی آپ کا تعلق ہے، آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ دیٹ، لیکن میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ بھی کیئر نہ کریں اس بات کی، اور بائبل کو پڑھنا شروع کریں، اور جب آپ بائبل کو پڑھیں گے تو خداوند آپ کو ایسی حکمت اور دانائی دے گا کہ دنیا حیران ہوگی۔ اور اس کے علاوہ خدا آپ کو اپنے پاک روح سے بھی بھرے گا، اور پھر سائنز اینڈ ونڈرز آپ کی زندگی میں واقع ہوں گے۔ آپ کسی بیمار کے لیے دعا کریں گے اور وہ چنگا ہو جائے گا۔ آپ کے تھرو خداوند معجزے کرے گا، میریکلز، ایسے کام جو ہو نہیں سکتے خدا آپ کے دوارا کرے گا، جیسے وہ اپنے بندوں کے دوارا کر رہا تھا۔ اور اب ہم یہاں پر کیا دیکھتے ہیں کہ دانیل آگے بڑھتا جا رہا ہے، دارا بادشاہ کی سلطنت میں بھی وہ ٹاپ کا کھلاڑی ہے، ہر فیلڈ میں جو بھی اسے کام دیا جاتا ہے اسے ایسے سمجھ کر کرتا ہے جیسے وہ خدا کا کام ہے، اور وہ بلیس ہوتا جاتا ہے۔ اب بادشاہ جو ہے دارا بادشاہ، اس نے یہ سوچا کہ یار اس بندے میں کوئی خاص بات ہے، اور میں اس کو کیا کروں گا، سب سے اوپر لے کر آؤں گا، یہ وہ پلان کر رہا ہے۔ اور اس نے دانیل کو پورے ملک پر مختار ٹھہرا دیا، بس بادشاہ سب سے اونچا تھا، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دانیل تھا۔ واو! اور یہی رول ہم نے کس کا دیکھا؟ ہم نے یہی رول یوسف کا دیکھا، کیونکہ وہ بھی خدا کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلتا تھا۔ آمین۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ فرعون کے بعد جو دوسری پوزیشن تھی وہ یوسف کی تھی، اور یہاں پر دارا بادشاہ کے بعد دوسری پوزیشن جو ہے وہ دانیل کی ہو گئی ہیں۔ اور جب بلیسنگز آتی ہے، جب ترقی ہوتی ہے، تو آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ مخالف کھڑے ہوتے ہیں، برائیاں کرنے والے کھڑے ہوتے ہیں یا نہیں؟ آپ جب بھی ترقی کریں گے، جب آگے بڑھیں گے، تو لوگ آپ کے پیچھے آپ کی مخالفت ضرور کریں گے۔ یہ ایک نشانی ہے بلیس لوگوں کی، کہ لوگ ان کی پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں شروع کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک سائن ہے کہ یہ بندہ بلیس ہو رہا ہے۔ اور یہاں پر دانیل بھی اس بات سے نہیں چھوٹا، اور اس کے جو دوسرے باقی ناظم اور وزیر تھے، انہوں نے کیا کیا کہ اس کے خلاف سازشیں شروع کر دیں، اس کو اب پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ہم دانیل کو رستے سے ہٹائیں۔ اور ہمیشہ کوشش پتہ کیا ہوتی ہے لوگوں کی، کہ یار کہیں یہ ہماری پوزیشن لے گیا ہے اور ہم اس کو ہٹائیں گے تاکہ ہم آگے آئیں، ٹھیک ہے؟ لوگ دوسروں کی ٹانگوں کو کھینچتے ہیں، چاہے انہیں کچھ بھی کرنا پڑ جائے اس معاملے میں، اور ایسا ہی کچھ دانیل کے ساتھ کر رہے ہیں اس کے دوسرے ساتھی جو وزیر اور ناظم ہیں دارا بادشاہ کے انڈر جو کام کرنے والے ہیں۔ لیکن دانیل جو تھا وہ دیانت داری کے ساتھ کام کرتا رہا، اس میں کوئی بھی غلطی نہیں ہوتی تھی، جو بھی بادشاہ اسے کام دیتا تھا وہ بڑی خوبصورتی سے اس کو کرتا تھا۔ تو یہ جتنی بھی کوششیں کرتے رہے اس میں ناکام رہے، کوئی بھی الزام یہ دانیل پر ثابت نہیں کر سکے۔ اور پھر ان سب نے پلان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم دانیل پر اس کے خدا کی شریعت کے سوا اور کسی بات میں قصور نہیں ڈھونڈ سکتے، تو کیا کریں کہ اس کی شریعت کے حوالے سے، اس کے خدا کے حوالے سے ہم اس کو پھنسائیں، ٹھیک ہے؟ اور انہوں نے ایک سازش رچی۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک سکیم بنائی۔ کیا سکیم؟ انہوں نے کہا کہ دانیل کو تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ہم بادشاہ
کو پھنسا سکتے ہیں۔ وہ بادشاہ کے پاس گئے اور بادشاہ کو کہا بادشاہ تو جیتا رہے اور تو ابد تک جیتا رہے، تو ساری مملکتوں پر حاکم ہے۔ اور اس کو نا بادشاہ کو انہوں نے تھوڑا سا پمپ کیا اور بادشاہ جو ہے وہ بھی غرور میں آ گیا۔ اس نے کہا اچھا میں اتنا بڑا بادشاہ بن گیا ہوں۔ اور اس نے کہا کہ آپ کس لیے میرے پاس آئے ہو؟ تو انہوں نے پھر بتایا کہ بادشاہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ تیرے سوا کوئی بھی شخص کسی دوسرے سے کچھ نہیں درخواست کرے گا، کچھ نہیں مانگے گا، دوسرے لفظوں میں تو ہمارا خدا ہوگا، اور کیونکہ ویسے بھی سب کچھ تو ہی لوگوں کو مہیا کرتا ہے، تو اب سے کوئی کسی دوسرے معبود کی عبادت بھی نہیں کرنے پائے گا۔ وہ 30 دنوں تک جو ہے وہ صرف بادشاہ کے حضور درخواست کریں گے، اور اگر بادشاہ کے علاوہ کوئی کسی سے مانگے گا تو اس کو شیروں کی ماند میں یعنی شیروں کی گفا میں ڈال دیا جائے گا۔ اور میرے عزیزو یہ بات سن کر بادشاہ تھوڑا غرور میں آ گیا، اور اس نے اس بات کے لیے نا بنا سوچے سمجھے اس نے دستخط کر دیے کہ ٹھیک ہے جی۔ اور مادیوں اور فارسیوں کا قانون یہ تھا کہ جو ایک دفعہ بادشاہ جس پر دستخط کر دے اسے بادشاہ خود بھی چینج نہیں کر سکتا تھا۔ یہ اس دور کا ایک لو بنانے کا یہ ایک اصول تھا کہ اس کو بادشاہ بھی بعد میں بدل نہیں سکتا۔ اور یہ بات لو جب بن گیا، دانیل کو پتا چلا کہ یہ لو بن چکا ہے، بادشاہ کے علاوہ کسی بھی معبود کی عبادت کرے گا تو اسے شیروں کی ماند میں ڈال دیا جائے گا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دانیل اس بات کی ذرا پرواہ نہیں کرتا، اور وہ کیا کرتا ہے کہ خدا کے ساتھ وفادار رہتا ہے، اپنے خدا کو ہی سجدہ اور تعظیم کرتا رہتا ہے۔ اور دانیل کی عادت ہوتی ہے کہ وہ دن میں 3 مرتبہ وہ خدا کی عبادت کرتا تھا۔ میں نے جب اس کو پڑھا کہ 3 مرتبہ کیوں، تو پھر مجھے یہ پتا چلا کہ ہم کتنی دفعہ کھانا کھاتے ہیں، 3 دفعہ، صبح، دوپہر، شام۔ تو اس نے سوچا کہ روحانی طور پر بھی جو ہے وہ ہمیں غذا کی ضرورت ہے، اور میں 3 دفعہ ہی دعا کروں گا۔ اور میرے عزیزو یہ 3 دفعہ دعا کرتا تھا اور اس نے جاری رکھی۔ اور دوسرے جو اس کے دشمن تھے، جو کہ وزیر تھے دوسرے، انہوں نے نوٹس کروایا بادشاہ کو کہ بادشاہ دیکھ تو نے جو دستخط کیے ہیں یہ تیری بات کو کچھ بھی سیریسلی نہیں لیتا، اور یہ دیکھ کہ تو نے کہا کہ 1 مہینے تک کوئی بھی کسی دوسرے معبود سے نہیں مانگے گا، اور دیکھ کہ دانیل جو ہے وہ اپنے خدا سے جو کہ اسرائیل کا خدا ہے اس سے مانگ رہا ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ بادشاہ اس کی اوقات بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ پتہ ہے کون ہے، یہ وہ ہے جو یہودا کے اسیروں میں سے یہاں پر بندی بنا کر لایا گیا تھا، یہ یہاں کا باشندہ بھی نہیں ہے۔ اور بادشاہ کو اس بات کے لیے جو ہے وہ افسوس ہوا کہ یہ میں نے کیا لاء پاس کر دیا ہے، کیونکہ وہ دانیل سے بہت پیار کرتا تھا، دانیل کی بڑی عزت کرتا تھا وہ، اور سمجھتا تھا کہ دانیل سچا خدا کا بندہ ہے اور وہ نیک آدمی ہے، اس میں کوئی بھی غلطی نہیں ہے۔ اور اب بادشاہ اپنے فیصلے پر جو ہے وہ پچھتا رہا ہے، اور اب بادشاہ جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ دانیل کو چھڑائے۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ پورا دن، جب اس کے خلاف مقدمہ لایا گیا تو بادشاہ پورا دن کوشش کرتا رہا کہ اس کو کسی نہ کسی طرح سے چھڑائے، لیکن جن لوگوں نے سکیم بنائی ہوئی تھی دانیل کو پھنسانے کی، انہوں نے کہا بادشاہ دیکھ جو کانسٹیٹیوشن ہے مادیوں اور فارسیوں کا، اس کے مطابق تو اپنے قانون کو بھی بدل نہیں سکتا، تو چاہے کوشش کر رہا ہے کہ میں اس کو اب بچا لوں، لیکن نہیں، اب نہیں تو کر سکتا۔ ٹھیک ہے، تو پھر بادشاہ جو ہے وہ مجبور ہو کر کیا کرتا ہے، ایک سائن کر دیتا ہے۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ دانیل کو
शेरों की मांद में वो डाल देते हैं, उसकी मांद में, उसकी केव में डाल देते हैं, और उसके ऊपर एक बहुत बड़ा पत्थर लेकर उसके ऊपर सील कर दिया जाता है उसको, ठीक है। और वहाँ पर बादशाह अपनी मोहर लगा देता है और अपने नाज़मों की मोहर लगा देता है कि कोई भी इसको नहीं हटाएगा। लेकिन इससे पहले कि दानिएल शेरों की मांद में जाए, बादशाह उसे आखिरी बात कहता है। बादशाह उसे कहता है कि ए दानिएल, जिस खुदा की तू इबादत करता है वही तुझे शेरों के मुंह से भी बचाएगा। ये बात उसे ज़रूर कहता है। और ये समझें कि एक डेक्लरेशन हमने सीखा था ना, पावर ऑफ डेक्लरेशन। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि बादशाह चाहे उसने साइन कर दिया कि इसे शेरों की मांद में डाल दिया जाए, लेकिन साथ में ही वो उसे ये कह देता है कि खुदा जिसकी तू इबादत करता है वो तुझे बचाएगा। और मेरे अजीज़ों, ये बात कह के बादशाह वापस आ जाता है, गार को बंद कर दिया जाता है, और जो दानिएल है वो शेरों के अंदर फेंक दिया जाता है, उसकी गार में फेंक दिया जाता है। अब किसी को कुछ पता नहीं है कि गार के अंदर दानिएल का क्या हशर हुआ है, ठीक है, क्योंकि गार बंद हो चुकी थी। और अब बादशाह जो है वो फिक्र कर रहा है दानिएल के लिए, उसके दिल में दानिएल के लिए मोहब्बत है, दानिएल के लिए अफसोस आ रहा है कि यार मुझसे क्या गलती होगी, क्या मैंने कानून पास कर दिया, कितना फजूल मुझसे हरकत होगी, ये एहसास बादशाह को हो रहा है। और वो जब अपने महल में बैठा था तो आम तौर पर बादशाहों को मैं पिलाई जाती है, बादशाहों को खाना दिया जाता है, शाम के वक्त मौसीकी उनके सामने रखी जाती है। और लेकिन आज की शाम बादशाह कहता है कि मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा, और ना मेरे सामने कोई म्यूज़िक बजाएगा, ना कोई मौसीकी मेरे सामने लाई जाएगी। और सिर्फ यही नहीं, बादशाह की नींद भी उड़ जाती है, बादशाह को नींद ही नहीं आती। और जैसे ही पूरी रात बादशाह परेशानी में गुजारता है, तो जैसे ही सुबह होती है तो वो भागता है किसकी तरफ? सुबह सवेरे तड़के ही वो भागता है कब्र की तरफ, यानी शेरों की मांद की तरफ वो भागता है। और फिर वहाँ से उसका मुंह खुलवा के बोलता है कि ए दानिएल, जिंदा खुदा के बंदे, क्या तेरा खुदा जिसकी तू हमेशा इबादत करता है कादिर हुआ कि तुझे शेरों से छुड़ाए? ये अल्फाज वो बड़े दुख से, बड़े गमगीन अंदाज में कहता है। और आगे से दानिएल उसे क्या जवाब देता है? दानिएल बादशाह को कहता है, बादशाह तू जीता रहे। ये समझें कि वो एक कब्र से आवाज आ गई है उसको। दानिएल बोल उठा, कहता है बादशाह तू जीता रहे, मेरे खुदा ने अपना फरिश्ता भेजा और शेरों के मुंह बंद कर दिए, और उन्होंने मुझे जरर नहीं पहुंचाया, क्योंकि मैंने खुदा के हुजूर कोई भी गुनाह नहीं किया, और बादशाह मैंने तेरे हुजूर भी कोई गुनाह नहीं किया। ठीक है। और ये जब दानिएल के अल्फाज बादशाह सुनता है तो वो बहुत खुश हो जाता है, और वो कहता है, बादशाह कहता है कि दानिएल को शेरों की गुफा से निकाला जाए। और बादशाह बड़ा खुश होके दानिएल को शेर की मांद से निकालता है, और कहता है कि तूने जो खुदा पर तवक्कल किया, तूने जो अपने खुदा पर भरोसा किया, इसीलिए तेरे खुदा ने तुझे मांद से, शेरों के मुंह से छुड़ाया है। और मेरे अजीज़ों, आज भी जो लोग खुदा पर तवक्कल करते हैं, भरोसा करते हैं, खुदा आज भी उन्हें बचाता है। तो दानिएल ने क्या किया? खुदा पर भरोसा किया, और हम देखते हैं कि खुदा ने अपने फरिश्ते को भेजकर शेरों का मुंह बंद कर दिया। और हम क्या देखते हैं कि ये जो फरिश्ता, खुदा का फरिश्ता आया है, एंजल ऑफ गॉड है, ये कौन हो सकता है? ये सोचने की बात है। सदरक, मिसक और अब्दुन्नजू को आग की भट्टी में बचाने के लिए कौन आया था?
इस बात को याद रखें। हम शक्ल किसकी देखते हैं? हम इब्ने आदम की शक्ल देखते हैं, हम यसु मसीह की शक्ल देखते हैं, खुदा के बेटे को वहाँ पर देखते हैं। तो जब भी आपको ये बात नज़र आए ना कि खुदावंद का फरिश्ता, तो आप याद रखें कि उस वक़्त यसु मसीह के बारे में लोग जानते नहीं थे, उस नाम के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन कोई इंसान बनकर उनको बचाने के लिए ज़रूर आता था। और जब हम देखें हाजरा के साथ खुदावंद का फरिश्ता बात करता है, तो वो भी यीशु है और वो अपने आप को खुदा जाहिर कर रहा है। ठीक है, यहाँ से हमें पता चलता है कि वो खुदा का फरिश्ता असल में है कौन? वो यीशु मसीह है। बहुत सारी जगहों पर जब भी आपको खुदा के फरिश्ते का जिक्र आए तो उसका स्याको सबाक ज़रूर पढ़ ले, आगे से और पीछे से उसके हवाले को ज़रूर पढ़ें, आपको पता चल जाएगा कि वो वाकई फरिश्ता है कि वो यीशु मसीह है। तो फिर हम बादशाह उसे गार से बाहर निकाल लेता है, और जितने लोगों ने शिकायत की होती है, प्लान बनाया होता है, स्कीम बनाया होती है, बादशाह कहता है कि इन सब को पकड़ो और शेरों की मांद में डाल दो, बल्कि इनकी बीवियों और इनके बच्चों को भी ऐसा करो कि शेरों की मांद में डाल दो। और उन सब को डाल दिया जाता है, और शेर उन पर रहम नहीं करते, बल्कि उनकी हड्डियां तक चबा जाते हैं। तो ये है इस कहानी का एंड। और हम देखते हैं कि खुदावंद के लोग हमेशा ब्लेस रहते हैं, जिनका भरोसा खुदावंद पर है वो हमेशा कामयाब रहेंगे, लेकिन जो इंसान पर भरोसा करते हैं वो नाकाम होंगे। और फिर मेरे जीजो, दारा बादशाह जो है उसको भी होश आ जाती है, वो भी समझ जाता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हुई है, और वो दारा बादशाह फिर पैगाम देता है, कौमों के नाम एक नामा लिखता है, एक लेटर लिखता है। और क्या लिखता है? कहता है कि सबको लिखता है कि तुम्हारी सलामती अफजू हो, तुम पर सलाम। मैं ये फरमान जारी करता हूं कि मेरी ममलकत के हर एक सूबे के लोग दानियल के खुदा के हुजूर तरसा और लर्जा होंगे, उससे डरेंगे, दानियल के खुदा के आगे। वाह! तो ये देखें, दानियल की वफादारी ने ना सिर्फ उसकी जान को बचाया, बल्कि उसके दुश्मन भी हलाक हुए। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि उसके खुदा का नाम भी इज्जत और जलाल पाया है। और बादशाह ने कहा कि अब से दानियल के खुदा के हुजूर लोग लर्जा होंगे और डरेंगे उससे, क्योंकि वही खुदा है और वो हमेशा कायम है और वो जिंदा खुदा है। बल्कि वो ये कहता है वो जिंदा खुदा है और उसी की सल्तनत, उसी की हुकूमत सदीपक है, हमेशा कायम रहने वाली है। ये भी वो समझ जाता है और कहता है कि वही छुड़ाता है और वही बचाता है, और आसमान और ज़मीन में वही निशान और अजाइब दिखाता है। वो साइंस एंड वंडर्स को लाने वाला वही है। कहता है उसी ने दानियल को शेरों के पंजे से छुड़ाया। वाह! तो यहां पर हम देखते हैं कि दारा बादशाह खुद भी वो खुदावंद की, यहोवा पाक खुदा की अहमियत को जान जाता है। और हम क्या देखते हैं कि दानियल को फतह होती है। दानियल दारा बादशाह की सल्तनत में और ब्लेस हो जाता है और कामयाब हो जाता है, बल्कि दानियल फारस, दारा के बाद जो अगला बादशाह होता है खोरस, उसके ज़माने में भी वो कामयाब रहता है, ब्लेस रहता है। तो मेरे अजीज़ों, इन सब बातों से हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि खुदावंद अपने लोगों को बचाता है। आमीन। उसने, आपने देखा, उसने सबसे पहले सदरक, मिसक और अब्दुल नजू को आग की भट्टी में से निकाला। ठीक है, और फिर हम देखते हैं कि जब भी खुदा के लोगों को ज़रूरत पड़ी है, खुदा ने उन्हें बचाया। और अब खुदा ने
दानियेल को शेरों की मांद में से बचा लिया। ठीक, और यही इसके अलावा खुदा अपने लोगों को इज्जत देता है, जहां पर भी वो चले जाएं वो उनकी एक इज्जत होती है। और ये कि खुदा उन्हें बढ़ापे में भी इस्तेमाल करता है। वो कहता है ना, उकाबां दे वांगर तेनू जोर दे के और तेरी जवानी नू करदा नया है। खुदा अपने लोगों को हशाश बशाश रखता है। ये नहीं है कि आप बुढ़े हो गए हैं और उनका दिमाग ही नहीं काम कर रहा। वो बुढ़ों को आमतौर पे लोग क्या कहते हैं, ये सटिया गए हैं, ठीक है। लेकिन क्या है कि खुदा अपने लोगों को, चाहे वो बूढ़े भी हो जाएं, वो इस्तेमाल करता रहता है। वाह, तो ये सब बातें हमारे ईमान को बढ़ाती हैं कि खुदा अपने लोगों के साथ वफादार है, और जो लोग खुदा के साथ वफादार रहते हैं खुदा उन्हें बचाता है, उन्हें ब्लेस करता है, इज्जत देता है, उम्र की दराजी देता है। और यहाँ पर देखें कि इतने दुश्मनों के बावजूद भी दानियल का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका, सदरक मिसक अब्दुन्नजू को कोई ख़त्म नहीं कर सका, और खुदा अपने लोगों को ज़िंदगी देता है, इज्जत देता है। इसके अलावा हमने एक और चीज़ को भी देखा कि दानियल यीशु मसीह का मसील है। मसील का मतलब है एक मिसाल है, एक टाइप है, ठीक है। और अगर हम लूका 27वें बाब की 24वीं आयत को पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह जब जी उठने के बाद उनको मिलता है, रास्ते में उनको मिलता है, तो उनको सब कुछ, सब नविश्तों को पैदाइश से लेकर मलाकी तक उनको सारी नबियों के सहीफ़ों के बारे में बताता है कि कैसे कैसे मेरे बारे में ज़िक्र हुआ है, कहाँ कहाँ पर मेरे बारे में ज़िक्र है। ये सारी बातें खुदावंद अपने उन शागिर्दों को जो उसे मिलते हैं उनको वाज़े करता है। और मेरे अजीज़ों, यहाँ पर भी हम दानियल की किताब में भी देखेंगे कि खुदा यीशु मसीह अपने आप को जाहिर करता है, एक निशान के ज़रिए से जाहिर करता है। और यहाँ पर वो अपने बंदा दानियल की कहानी में, उसकी सूरत में अपने आप की एक झलकी दिखाता है। आपने अगर याद हो तो यूसुफ में भी हमने देखा कि किस तरह से वहाँ पर हमें यीशु मसीह की झलकियाँ नज़र आती हैं कि वो एक दिन आएगा, और यहाँ पर भी हमें झलकियाँ नज़र आती हैं। सदरक मिसक और अब्दुन्नजू के टाइम पर तो वो खुद आ गया, और यहाँ पर वो चीज़ों को हमें तैयार करता है कि मैं किस तरह से बताऊंगा कि मैं पुराने अहदनामे में भी तमसीलों में तुमसे बातें करता था। तो यहाँ पर दानियल की भी कहानी को अगर आप गौर करें तो आपको यीशु मसीह की एक तस्वीर यहाँ पर नज़र आएगी। कैसे कैसे आप ये देखें, यीशु मसीह को भी कुछ लोग मरवाने की कोशिश कर रहे थे, फ़की और फरीसी, ठीक है। वो भी एक पोजीशन थी इनकी, फ़कियों और फरीसियों की, और वो नहीं चाहते थे कि ये जीसस जो अब आया है ये इतना ग्रो करे कि हमें पीछे छोड़ दे और पूरा ज़माना इसका हो जाए। यही उनको इससे गिला था यीशु मसीह से। हालांकि उसने कोई बुरा काम तो नहीं किया था, लेकिन इन्हें अपनी सीट का डर था कि वो ना हो कि ये हमारी सीट संभाल ले। और फ़की फरीसी जो थे उसको फंसाने की कोशिश करते रहते थे ताकि ये कहीं इसकी गलती पकड़ें और उसको मरवा डालें। लेकिन क्या हुआ, कहीं पर भी वो कोई गलती पकड़ ना सके, ठीक है। फिर उन्होंने ये सोचा कि ये ना क्या है, अपने आप को खुदा का बेटा कहता है, और वो था खुदा का बेटा, और उसको उसकी शरीयत के हवाले से, उसकी तालीम के हवाले से उसको पकड़वाने की कोशिश करते हैं। और उधर हमने वहाँ से क्या सीखा, दानियल से। दानियल को भी उन्होंने कहा कि हम इसको, इसकी शरीयत यानी तालीम, जो इसने तालीम हासिल की है, उसके अलावा और किसी भी तरह से हम इसको फंसा नहीं सकते, इसको मरवा नहीं सकते। और यहाँ पर भी उन्होंने ऐसा ही किया। यीशु मसीह जो तालीम देता था कि मैं खुदा का बेटा हूँ, ठीक है, और बल्कि वो खुद खुदा होने का दावा करता था, तो इस पॉइंट को
فقی فریسیوں نے لیا اور بادشاہ کے حضور ایک کہانی گھڑی اور کہا کہ جی یہ تو اپنے آپ کو بادشاہ کہتا ہے، یہ تیری سیٹ لینا چاہتا ہے، اور یسوع مسیح کو انہوں نے صلیب پر چڑھانے کا پورا پلان بنایا۔ اور ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو بادشاہ ہے، جو گورنر ہے پلاطس، اس نے کہا کہ جی میں ہاتھ دھوتا ہوں، میں اس میں کوئی قصور پاتا ہی نہیں ہوں، یہ تم بے گناہ بندے کو پھنسانے کی کوشش کر رہے ہو، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ پھر بھی وہ اس پر کہتے ہیں نہیں تو بادشاہ، اس نے تیرا قصور کیا ہے اور تو اسے سزا دے گا ہی دے گا۔ اور بعد میں پلاطس مجبور ہو کر لکھ دیتا ہے، دستخط کر دیتا ہے، لیکن کہتا ہے کہ اس کا خون تمہاری گردن پر۔ اور یہی ہم دیکھتے ہیں دارا بادشاہ بھی ان ناظموں اور حاکموں سے مجبور ہو کر سائن کر دیتا ہے کہ ٹھیک ہے، دانیل کو لے جاؤ شیروں کی ماند میں۔ تو شیروں کی ماند بھی کیسے ہے؟ ایک قبر کی طرح ہے، ٹھیک ہے، جس میں کہ آپ ایک بندے کو ڈال رہے ہو اور وہ وہاں پر مر جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور ایسے ہی یسوع مسیح کو بھی انہوں نے صلیب پر چڑھا کر انہوں نے قبر کے اندر رکھ دیا۔ اور ادھر جب صبح ہوئی ہے تو بادشاہ جو ہے وہ دانیل کو دیکھنے کے لیے گیا ہے، اور وہاں پر جا کر دیکھتا ہے کہ دانیل جو ہے وہ زندہ ہے۔ اور ادھر ہم یسوع مسیح کو بھی صبح سویرے مریم مگدلینی اور دوسری عورتیں قبر پر گئیں اور انہوں نے جا کر دیکھا کہ یسوع زندہ ہے۔ تو اس طرح یہ ساری باتیں جو ہیں وہ ہمیں اس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ یسوع ہمیں خدا نے بڑے خوبصورت انداز میں پرانے عہد نامے کو بھی لکھا ہے۔ میں تمام مذاہب کے لوگوں کو یہاں پر یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، خدا کے کلام کو غور سے سنیں اس دانیل کی کہانی۔ دانیل کی پتہ ہے قبر کہاں پر ہے؟ ایران کے اندر بہت بڑا مقبرہ بنایا ہوا ہے انہوں نے، اور وہ دانیل کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے جو مجوسی آئے تھے وہ بھی اسی علاقے سے آئے تھے، جو یسوع مسیح کو سجدہ کرنے کے لیے آئے تھے جب ستارہ انہوں نے دیکھا تھا۔ تو یہاں سے ہی جہاں پر یہ دانیل کا مقبرہ تھا، یہاں سے ہی یہ گروپ اٹھ کے آیا تھا۔ اور میرے عزیزو، دانیل کی کتاب کو اگر آپ پڑھیں، دل سے پڑھیں، ہمبل ہو کر پڑھیں، اپنی میں نہ کریں، ہمبل ہو کر پڑھیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں پر بھی یسوع مسیح کی کہانی ہمیں صاف نظر آتی ہے۔ خدا پہلے سے ہی جیسے کوئی تمثیلیں دے کر نہیں سمجھاتا، جھلکیاں دے کر سمجھاتا ہے۔ اور ہمیں پرانے عہد نامے میں، توریت میں، ہمیں یسوع مسیح کی ہر کتاب کے اندر جھلکیاں نظر آتی ہیں، ہر کتاب کے اندر، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح واضح ہمیں نظر آ رہا ہے دانیل کی کہانی، کیونکہ یہ سب کچھ اچانک نہیں ہے، سب کچھ لکھا گیا ہے۔ خدا نے ہر چیز کو ایک ترتیب دیا ہے، اور ہمارا انجام بھی کہ آخر میں کیا ہوگا یہ بھی میرے عزیزو لکھا ہوا ہے۔ تو اس لیے ان باتوں کو اپنے دل میں رکھیں، اور خداوند پر اگر آپ ایمان نہیں رکھتے تو آج موقع ہے ایمان لے آئیں، کیونکہ وہ آنے والا ہے اور وہ انصاف کرے گا۔ اور آپ نے دیکھا کہ جو دانیل کو پھنسانے کی کوشش کر رہے تھے، جو اسرائیل کے خدا کو نیچا کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ان کے لیے کیا سزا دی گئی کہ ان کو خود شیروں کی ماند میں ڈال دیا گیا، ان کے بیوی بچوں کے سمیت۔ تو یہی انجام ان لوگوں کا ہوگا جو آج یسوع مسیح کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بات واضح بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور صرف اگر آپ ہمبل ہو جائیں گے اور خدا سے خود پوچھیں گے، باپ سے پوچھیں کہ خداوند سچائی کیا ہے، ہمیں مسیح کے بارے میں سچائی کو بتا، تو میرا ایمان ہے خدا آپ کو خود بتا دے گا۔ آپ پوترتائی میں چل کر، روزے میں ٹھہر کر آپ خدا سے مانگے، خدا آپ کو دکھائے گا۔ اور ایک چیز اور ہم سیکھتے ہیں کہ آخری دنوں میں اب جو وقت آنے والا ہے، یہ مخالف مسیح کا دور آنے والا ہے،
اور ایک آدمی اٹھے گا, ایک بادشاہ اٹھے گا جو سب لوگوں کو مجبور کرے گا کہ وہ صرف اسی کے آگے جھکیں, اسی کی عبادت کریں. لیکن میرے عزیزوں, آپ اس کے آگے مت جھکیے گا, چاہے کوئی بھی لالچ ہو, کوئی بھی ڈر ہو, کیونکہ خدا یسوع مسیح نے متی کی انجیل 10 باب کی 28ویں آیت میں کہا ہے کہ ان سے مت ڈرو جو بدن کو قتل کر سکتے ہیں, بلکہ اس سے ڈرو جو بدن اور روح دونوں کو جہنم میں فنا کر سکتا ہے. بلکہ روح نہیں, سول کو, باڈی کو اور سول کو, دونوں کو جہنم میں ڈسٹروائے کر سکتا ہے, اس سے ڈرو. تو اس لیے مت ڈرو. یسوع مسیح نے یہ بھی کہا کہ کیا تمہیں نہیں پتا کہ ایک سکے کی, ایک پیسے کی 2 چڑیاں بکتی ہیں, اور ان چڑیوں میں سے بھی ایک بھی خداوند کی مرضی کے بغیر زمین پر نہیں گرتی, یعنی وہ مر نہیں سکتی جب تک کہ خدا اجازت نہ دے. تو اس لیے خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ تمہاری قدر تو بہت ساری چڑیوں سے کہیں زیادہ ہے, تو تم کیوں فکر کرتے ہو اپنے جان کی؟ کیوں فکر کرتے ہو کہ ہم کیا کھائیں گے, کیا پئیں گے؟ کیوں فکر کرتے ہو کہ اگر ہمارے پاس پیسے نہیں ہوئیں گے تو کیا ہوگا, دوسروں کے پاس زیادہ ہوئیں گے تو ہمارا کیا ہوگا؟ ان چیزوں کی فکر مت کریں. اگر ہمیں کسی چیز کی فکر کرنی ہے تو خدا کی بادشاہی کی, اپنا مال وہاں پر جمع کریں تو ہمیشہ کی زندگی ہماری ہوگی. کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے متی 16:25 میں کہا ہے, جو کوئی اپنی جان بچانا چاہے وہ اسے کھوئے گا, اور جو میری خاطر اپنی جان کو کھوئے گا وہی اسے پائے گا. تو دانیل نے کیا کیا؟ خدا کی خاطر اپنی جان کو کھونے کے لیے تیار ہو گیا. وہ جان چکا تھا کہ بادشاہ نے یہ حکم دے دیا ہے, لیکن پھر بھی وہ خدا کی عبادت سے باز نہیں آیا, اور کیا کیا؟ اس نے اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہوا, اور خداوند نے اسے بچایا. نہ صرف بچایا بلکہ اسے عزت دی. صدرک, مسک اور عبدالنجوم نے بھی ایسا ہی کیا. اس نے کسی بادشاہ کی کوئی پرواہ نہیں کی, اور اس نے کہا بادشاہ ہم تیرے حضور نہیں جھکیں گے, اور انہوں نے اپنی جان تک بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. تو خدا خود اسے بچانے کے لیے آگ کی بھٹی میں آ جاتا ہے, اور وہ صحیح سلامت نکل آتے ہیں, اور ان لوگوں کو بھی بادشاہ نے عزت بخشی. تو آج آپ بھی میرے عزیزوں, اگر آپ نہ ڈریں گے, دنیا ڈرائے گی, شیطان ہمیں ڈراتا ہے, دنیا ہمیں ڈراتی ہے, موت کا ہمیں ڈر دیتے ہیں کہ مار دیا جائے گا, قتل کر دیا جائے گا اگر تم ایسا کرو گے یا ایسا نہ کرو گے. لیکن کیا ہے, ہمیں ان کی پرواہ نہیں کرنی. ٹھیک ہے, وہ کیا ہے, یسود دیوانیاں نو کادی پرواہ. ٹھیک ہے, تو آپ بھی جب نہیں ڈریں گے اور خداوند میں وفادار رہیں گے, تو میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں, کوئی آپ کے سر کا بال بھی باقا نہیں کر سکتا, کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا, بلکہ خدا آپ کو عزت دے گا, عمر کی درازی دے گا, ہمیشہ کی زندگی دے گا, اور نیا یروشلم ہمارے لیے تیار ہوگا یسوع کے جلالی اور فتح مند نام میں. آمین آمین. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دیں اور اپنی پناہ میں حفاظت میں رکھیں, یسوع کے نام میں.